پاک فوج کے کیپٹن سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلیجنس اسپیس آپریشن کے دوران جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان، حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز نے جام شہادت نوش کیا۔ فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 7 خارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم خارج کے خلاف آپریشنز میں مزید تیزی۔ سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ شہداء نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قوم کا فخر ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کے عزم، بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، فتنہ خارج کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم یکسو ہے۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہہ دیا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یاوہ نیوز سے گفتگو میں کہا، 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ کابل سے انکار آ گیا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولتکاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ خواجہ آصف کی افغان طالبان کو پھر تورا بورا میں دھکیلنے کی دھمکی۔ ایکس پر لکھا، طالبان چاہیں تو شرمندہ چہرے کے ساتھ دم دبا کر بھاگیں گے۔ یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ افغانستان سلطنتوں کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا قبرستان رہا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنے کھیل کھیلا۔ پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ برادر ملکوں کی درخواست پر پاکستان نے امن کو ایک موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز اور منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا کسی خودکش دھماکے کا کڑوا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ چاہیں تو ہمارے عزم اور صلاحیتوں کا امتحان لے لیں، اس کا انجام آپ کی ہلاکت ہوگا۔ پاک افغان کشیدگی بات چیت سے حل کرنے کی کوششیں۔ ایران نے کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار کی پیشکش کر دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ایران پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اپنے برادر ملک کا تعاون فراموش نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے بھی ملاقات۔ دونوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر داخلہ نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ کہا، ہر گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب اور دیگر حکام سے ملے۔ افواج پاکستان نے 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا۔ جنگ کے دوران ترکیہ کی قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے قومی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں۔ دونوں ملک معاشی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکیہ مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔
ترکیہ نے ہمیشہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ پاکستان بھی قبرص پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم کی جمہوریہ ترکیہ کی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، غزہ پر وحشیانہ حملے، کئی رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ شمالی غزہ کے اسپتال کے قریب بھی حملہ کیا گیا۔ 12 گھنٹوں میں 35 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید کر دیے۔ نصیرات کیمپ میں فلسطینی صحافی اہلیہ سمیت اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ نتن یاہو نے اسرائیلی فوجی پر فائرنگ کا الزام لگا کر شدید حملوں کا حکم دیا تھا۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس معاہدے پر قائم ہے۔ یرغمالیوں کی باقیات واپسی کا عمل معطل کر رہی ہیں۔ حماس قیادت نے ثالثوں پر زور دیا، وہ حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے بین الاقوامی برادری سے فوری اور جامع جنگ بندی پر عمل درآمد یقین بنانے کی اپیل کی۔ جنگ بندی کو کسی چیز سے خطرہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل نے ایک فوجی پر حملے کا جواب دیا۔ حماس خود پر قابو رکھے۔ امریکی نائب صدر نے غزہ پر وحشیانہ حملے کو چھوٹی جھڑپ قرار دے دیا۔ کہا جنگ بندی برقرار ہے، چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں گی۔ حماس یا کسی اور تنظیم نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا، اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہے۔ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائے گی۔ قلعدم TLP کے پاس وہ اسلحہ ملا جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ قلعدم جماعت کے دفتروں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب۔ کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص نے بھی مذہب کارڈ کھیلا، 600 افراد کی ہلاکت کا ٹویٹ کیا۔ اس کی پارٹی کمزور ہو گئی تو اس نے جیل میں بیٹھ کر مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دین کے نام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دین کی آڑ میں مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ جب کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت ہتھیار اٹھا لے تو وہ پرتشدد جماعت بن جاتی ہے۔ PTI نے 9 مئی کو عسکری اداروں پر حملہ کیا۔ PTI نے جب ہتھیار اٹھائے وہ سیاسی جماعتوں کی فہرست سے باہر نکل گئی۔ پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری یاسین امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت کا ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین کی شرکت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 9 اراکین اسمبلی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں۔ جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا۔ ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام طریقے استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی PTI سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا تھا، صوبے میں امن و امان کے اقدامات کر رہی ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ سہیل آفریدی نے ہٹ دھرمی کی مثال قائم کی۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ PTI ذرائع کا دعویٰ، بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر و باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔
سربراہ JUI اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند۔ اسد کیسر نے وقت کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر